پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، اور میں ذاتی حیثیت میں ایز این ایڈوکیٹ، ایک وکیل کی حیثیت سے، ہم سب کے دل میں جوڈیشری کی عزت اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کی آزادی بہت مقدم ہے، اور اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری آف پاکستان یا کسی انڈیویجول جج ان پرسن، ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو جس سے ان کی انڈیپینڈنس اور تقریب میں کوئی حرف بھی آئے۔ یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے یہ واضح کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل واحد ادارہ ہے جو کسی بھی معاملے کی تحقیق کر سکتا ہے سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے معاملات کو لے۔ کسی اور ادارے کو آئین میں، ہمارے قانون میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ آپ اطلاع دے سکتے ہیں، اطلاع کے لیے کوئی جو تصدیق کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ انکوائر نہیں کر سکتے، انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیلنج کیا۔ جتنی رپورٹنگ ہو چکی ہے اس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ان کے اہلیہ اور بچوں کے نام سے منسوب 3 لندن کے فلیٹ سے متعلق تھا۔ اس ریفرنس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ آج اس کا شارٹ آرڈر ایک لمبی پروسیڈنگز کے بعد، جس میں پٹیشنر کے وکلاء، اس کے ساتھ مختلف بار کاؤنسلز جو اس میں پٹیشنرز تھی، پارٹیز تھی، ان کے وکلاء، اور پھر حکومتی وکلاء کا موقف سننے کے بعد ایک شارٹ آرڈر پاس کیا گیا۔ اس شارٹ آرڈرز کے اندر جو مختصر چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اول سب سے پہلے تو اس شارٹ آرڈر کے تحت جو پریزیڈنشل ریفرنس فائل کیا گیا تھا، ریفرنس نمبر 1/2019، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ، فل بینچ، 10 رکنی بینچ نے کویش کر دیا، یعنی کہ اسے کل عدم قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس کے نتیجے میں ایشو ہوئے شو کاز نوٹس، جو کہ حکومت نے ایشو نہیں کیا، سپریم جوڈیشل کونسل سینئر موسٹ 5 ججز، انہوں نے جو شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا اسے بھی کل عدم، یعنی کہ اس کو لکھا ہوا ہے لفظ اسٹینڈ ابیٹڈ، جس کا ترجمہ شاید کل عدم ہی بنے گا، اسے بھی کل عدم یعنی کہ ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو 2 چیزیں کی گئی، اس کو سبجیکٹ کر دیا گیا، تابع کر دیا گیا ان چیزوں کے جو اس فیصلے کے باقی مضمرات میں ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر مدعا یہ تھا کہ جو 3 فلیٹس ہیں ان کی اطلاع کیسے آئی اور کیسے ان کی اطلاع کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اور وہ کن کے نام پہ ہیں، اور کیا اس کی کوئی رسپانسبلٹی آنریبل جسٹس کے اوپر بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ لہٰذا عدالت نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیرا 4 سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شارٹ آرڈر آیا ہے، اس میں فیصلہ ہے کہ 7 روز کے اندر، یہ فیصلہ آنے کے 7 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو وہ از خود انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت جو محترم جج صاحب کی اہلیہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، ان کے نام نوٹس ایشو کریں گے، اور وہ نوٹس ان 3 لندن کے فلیٹ سے متعلقہ ہوگا جن کی تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نوٹس ایشو ہونے کے بعد 60 دن تو وہ ہیئرنگ کرے گا پارٹی کی، اس میں ان کا خود پیش ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ اپنے وکیل کو، اپنے کسی ایجنٹ کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو پیش کر سکتے ہیں، اور 75 ڈیز کے اندر وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا
چیئرمین ایف بی آر کو۔ چیئرمین ایف بی آر وہ رپورٹ موصول ہونے کے 7 روز کے اندر پابند ہوں گے پیرا نمبر 9 شارٹ آرڈر کے مطابق کہ وہ رپورٹ از خود اس کے اوپر دستخط کر کے سیدھی، کوئی حکومت کو نہیں بھیجنی، کسی کو نہیں بھیجنی، کسی اے آر یو کو نہیں بھیجنی، خود چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے سائن رپورٹ جو کہ ان کے کمشنر نے، متعلقہ کمشنر ہے جو یہ بنائے گا، وہ بھجوا دیں گے، پابند ہوں گے بھجوانے کے سپریم جوڈیشل کونسل کو تھرو اس کے جو سیکرٹری ہیں، اس کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو یہ بھجوانے کے پابند ہوں گے چیئرمین ایف بی آر، اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس چیز کے لیے پابند ہوں گے کہ وہ فوری طور پہ وہ رپورٹ جو چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کے سامنے رکھیں، جو کہ انڈر دی اسکیم آف تھنگز ان کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں۔ The Secretary shall forthwith place such report before the Chairman of the Council, which is Honorable Chief Justice of Pakistan, who shall in such manner as is deemed appropriate, جیسا ان کو موزوں لگے, have the report laid before the Council for such perusal, consideration, action, order or proceedings, if any, in relation to the petitioner as the Council may determine. The receipt of the report, the laying of it before the Council, and action proceedings, if any, or orders of directions, if any, as may be taken, made or given by the Council thereon, shall be deemed for purpose of Article 209 of the Constitution to be in exercise of the suo motu jurisdiction as is conferred in that article on the Council. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل 3 طریقے سے پروسیڈ کر سکتی ہے، کوئی عام شہری بھی اس میں درخواست دے سکتا ہے، حکومت بھی ریفرنس بھیج سکتی ہے، اور تیسرا وہ از خود سو موٹو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ڈائریکشن آ گئی ہے کہ جو رپورٹ ایف بی آر کی طرف سے آئے گی، کیونکہ اس کے اندر دیکھیے ایک فیکچول ڈٹرمنیشن ہونی ہے ان فلیٹس کو لے کے، اس فیکچول ڈٹرمنیشن جس میں اکاؤنٹس ہیں، ٹیکس ڈکلریشنز ہیں، سورس آف انکم ہے، سورس آف فنڈنگ ہے، وہ تمام چیزیں جب طے پا جائیں گی کمشنر ایف بی آر سے، تو وہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے آئیں گی تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کو خود سے ڈٹرمن کرے گی، اور اگر اس کے اندر جو پٹیشنر ہیں، جو جج صاحب ہیں، ان کا کوئی بھی رول بنتا ہوگا تو وہ اس کے مطابق 209 آرٹیکل آئین کے تحت فردر کارروائی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مزید بھی دیا ہوا ہے کہ اگر 100 دن کے اندر ٹوٹل یہ کیس کا نوٹس ایشو ہونے کے بعد کسی بھی وجہ سے ایف بی آر اپنی رپورٹ نہیں بھیجتی تو چیئرمین جو ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں تھرو سیکرٹری جو چیئرمین ہیں کونسل کے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اس رپورٹ کی ڈیلے سے متعلق۔ دوسرا یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ جتنی ایکشنز اور پروسیڈنگز ہیں اس معاملے میں وہ آئین کی دفعہ آرٹیکل 209 کے تحت سو موٹو جورسڈکشن کے اندر ہوں گے۔ یہ معاملہ ایک انتہائی سینسٹیو ہے، اعلیٰ ترین عدلیہ، جس میں میرے آپ سب کے جو پہرے دار ہیں ہمارے بنیادی حقوق کے، آج کوئی حکومت میں ہے، کل کوئی عام شہری ہوگا، جو ہمیں آئینی حق حاصل ہیں ان کی جو پہرے داری ہے وہ یہی ججز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہر صورت میں محترم ہوں گے۔ سوال کرنا، جواب دینا، سوال قانون کے دائرے میں کرنا ان کا بھی رائٹ ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے۔